السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 52 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حاکم خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اضطرابی انداز میں اپنے پیروں میں پہنے سیاہ چمکتے بوٹوں کو کب سے ہلا رہا تھا۔ اپنی کوہنیوں کے شیشے کی ٹیبل پر ٹکائے اپنے سرخ و سفید ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ گلاس ڈور پر بنی بے حد سرخ آنکھیں ٹکائے ہوئے تھا۔ حیدر خان اور رقیہ خانم پھیکی نگاہیں حاکم خان پر گاڑے ہوئے تھے۔ وہ وہاں ہو کر بھی نہیں تھا۔ ٹیبل پر انواع قسم کا ناشتہ پڑا تھا۔ آج بھی کسی نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں لیا تھا۔ حاکم خان نے سیدھے ہوتے کرسی سے ٹیک لگائے اب اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلائی تھی۔ رومانہ، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ 13 سالہ حیدر خان ڈر کر اپنی کرسی سے اچھلا تھا۔ حاکم خان کا یہ رویہ پہلے کب دیکھا تھا؟ وہ حاکم خان سے بے حد ڈرتا تھا، مگر یہ ڈر حاکم خان کی باروب خاموش طبیعت کی وجہ سے تھا۔ آج تک حاکم خان نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ تو حاکم خان کی ایک نگاہ پر ڈر جاتا تھا۔ رقیہ خانم نے حیدر خان کو یوں ڈرتے دیکھ کر کرب سے اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے کاٹا تھا۔ حیدر خان ہی تو تھا جس پر وہ ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رقیہ خانم نے بھیگی آنکھوں سے حاکم خان کو دیکھا جو کرسی سے ٹیک لگائے اپنی جیکٹ سے سگریٹ لائٹر نکالے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ ناشتہ سامنے پڑا تھا، وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولوں میں اضطراب، بے چینی ہی نہیں پچھتاوے کی گہری رمق بھی تھی۔ اس دھوئیں سے پہلی مرتبہ رقیہ خانم کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ انہیں کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی کھانستی چلی گئی تھی۔ مورے، حیدر خان نے پریشانی سے آنکھیں انہیں پکارا، مگر حاکم خان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یوں ہی سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ جی خان صاحب، رومانہ کچن کا کام یوں ہی بیچ میں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ یہ کیسا ناشتہ ہے؟ بالکل پسند نہیں آیا۔ تم سب کی چھٹی کر دوں کیا؟ وہ آملیٹ کی پلیٹ دور کھسکائے چیخا تھا۔ جی خان، دوبارہ بنا دیتا ہے ہم۔ رومانہ نے لرزتے ہوئے آملیٹ کی پلیٹ حاکم خان کے سامنے سے اٹھائی۔ رہنے دو تم سب، اس کو کہو وہ بنائے گی۔ وہ جبڑے بھینچے سیدھا ہوا تھا۔ کون خان صاحب؟ حاکم خان کی سرخ نگاہ پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ رقیہ خانم کرب سے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ آج رومانہ حاکم خان کی نگاہوں میں سے دیکھ چکی تھی۔ خان صاحب، اسے تو چھری بھی پکڑنا نہیں آتا، کل وہ سبزی کاٹتے اپنی انگلی زخمی کر بیٹھا تھا۔ رومانہ کی بات پر حاکم خان کی انگلیوں میں چلتا سگریٹ اس کی زخمی ہتھیلی میں قید ہوا تھا۔ بابا جان، آپ کا ہاتھ چل گیا ہے۔ حیدر خان بولتے بولتے رک گیا تھا۔ رقیہ خانم اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکی تھی۔ اسے کہو نہ بنا کر لائے آملیٹ میرے لیے۔ وہ جلتا سگریٹ مٹھی میں دبائے غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کے ایک لفظ پر زور دیتے غرایا تھا۔ جی خان صاحب، رومانہ کہتے چلی گئی تھی۔ ڈائننگ روم میں گہرا سکوت چھایا تھا، مگر حاکم خان کے اضطراب میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ سامنے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کے شیشوں والی پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر وہ بلو کلر کی گرم شال اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے شال اس کے سلکی سنہرے بالوں سے پھسل رہی تھی۔ وہ پٹھانی ہوتے ہوئے بھی اپنی شال اپنی چادر سنبھال نہیں سکتی تھی۔ نکاح کے بعد وہ جب بھی اس سے ملتی تھی، وہ ڈرائیو کرتے پورے راستے رک رک کر اس کے سر پر نرمی سے چادر اڑھایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ چادر پھسل رہی تھی، مگر وہ اس کے وجود پر اڑھا نہیں رکھ پایا تھا۔ حاکم خان کرسی پر اضطرابی انداز میں پہلو بدل گیا تھا، مگر آج اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھی۔ جی خان صاحب، وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں سے وہ خان صاحب سن کر جانے کیوں مر اٹھتا تھا۔ وہ ابھی بھی مر گیا تھا۔ چائے ڈالو میرے لیے، حاکم خان اسے دیکھتے سرد حکمیہ لہجے میں بولا۔ جی خان صاحب، وہ سپاٹ انداز میں کہتے چینک اٹھائے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ حاکم خان کرسی پر اضطرابی انداز میں سیدھے ہوتے نچلا لب دانتوں تلے دبائے سے بے حد سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور رقیہ خانم حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ حاکم خان کی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، کل رات کا گہرا پچھتاوا تھا۔ رقیہ خانم جانتی تھی اب حاکم خان ایک عمر اس ایک رات کے ملال میں گزار دے گا۔ رانا خان نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے چائے کا کپ حاکم خان کی طرف بڑھایا۔ حاکم خان نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے چائے کا کپ لینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے حاکم خان کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھوتیں، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ گرم گرم چائے کا کپ اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ رائنا، حاکم خان تڑپ کر اسے پکارتے اسی کرسی پیچھے کو گھسیٹتے برق رفتاری سے اٹھا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی سر نفی میں ہلاتے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک چکی تھی۔ شال اس کے وجود سے سرکتے اس کے قدموں میں گری تھی۔ کمر سے نیچے آتے سلکی چمکتے سنہری بال اس کی پشت پر بکھرے، بالوں کی کچھ لٹیں اس کے ابھرے ہوئے گلابی آرس کو چھو گئی تھی۔ چھونا مت، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے جھکتے ہوئے اپنی شال اٹھائے اپنے وجود پر اوڑھ گئی تھی۔
اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں خود کے لیے نفرت بیگانگی دیکھ کر حاکم خان کے قدم جیسے کسی فولادی زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھ ہی نہ سکا تھا۔ رقیہ خانم خاموش تماشائی بنی خالی خالی نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور حیدر خان اپنی سرخ پھیکی آنکھیں رقیہ خانم پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ آگے بڑھتے ٹیبل پر گری چائے اپنی شال سے صاف کرنے لگے۔ کپڑے سے صاف کرو، وہ کرسی سے بیٹھتے گرایا تھا۔ چہرہ آپ سرد و سپار ہوا تھا، مردانہ انا غرور اس کے چہرے پر چھایا تھا۔ مقابل بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اسے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اپنی شال داغدار کرتے دیکھتے گرا اٹھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے خان صاحب، میری چادر بہت پہلے داغدار ہو چکی، وہ سپار انداز میں کہتے اپنی شال کے کونے سے میز رگڑنے لگی۔ حاکم خان اس کی بات پر اپنی سیاہ لیدر جیکٹ کا کالر سے دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے ہوئے پھر سے اپنی جیکٹ سے سگریٹ نکالے لائٹر سے جلا گیا تھا۔ اس بار لائٹر کے شعلے نے اس کی زخمی جلی ہوئی ہتھیلی کو جلایا تھا۔ وہ پھر سے چینک سے چائے کپ میں ڈالتے حاکم خان کے آگے رکھ چکی تھی۔ بی بی جی، آپ کے لیے بھی چائے ڈال دوں؟ وہ رقیہ خانم کو دیکھتے مخاطب ہوئی تھی۔ ضرورت نہیں، وہ رقیہ خانم کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا تھا۔ آنکھوں میں خون اترتے سب نے دیکھا تھا، انا مغروریت سپاٹ پر مقابل کے طلسماتی نقوش میں رچ بس گئے تھے، مگر وہ سامنے کھڑی لڑکی سے خود کو بے پرواہ ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ جاؤ یہاں سے کچن کا باقی کا کام کرو، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ جی خان صاحب، جیسے آپ کا حکم، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ڈائننگ روم کا سلائڈنگ گلاس ڈور کھولتی چلی گئی تھی۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے اسی گلاس ڈور پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے ہوئے تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ یکدم وہ وہی چائے کا کپ پکڑے پوری قوت سے دیوار پر مار گیا تھا۔ حیدر خان ڈر کر اچھلتے ہوئے کرسی سے کھڑا ہوا تھا، البتہ رقیہ خانم کرسی پر جمی سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اس ایک رات کے ملال میں اب اس نے بھی اپنی پوری عمر گزارنی تھی۔ حاکم خان تیز تیز قدموں سے ڈائننگ روم عبور کر گیا تھا۔ گلاس سلائڈنگ ڈور کافی دیر تک آپس میں ٹکراتے ڈائننگ روم میں سکوت میں ارتعاش پیدا کرتے رہے تھے۔ حاکم خان اپنے کمرے میں ٹہلتے اضطرابی انداز میں سگریٹ سلگائے گہرے کش لے رہا تھا، آنکھوں میں سرخی کے گہرے ڈورے تیر رہے تھے۔ چھونا مت، اس کے لفظوں سے زیادہ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی نفرت بیگانگی یاد کرتے دہک رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسی نفرت تو نہیں دیکھی تھی ان آنکھوں میں جن سے اسے عشق تھا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے پاگل ہوا تھا، سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ ہوتی کون ہے مجھے خود کو چھونے سے روکنے والی؟ وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنی سرخ آنکھیں مرر میں گاڑ گیا تھا۔ حاکم خان زادہ، تمہیں خود ہی اب چھونا نہیں چاہتا؟ وہ ایک لفظ چباتے مرر میں دیکھتے سگریٹ کا گہرا کش لیتے دھواں اڑا گیا تھا۔ نہیں ضرورت مجھے تمہاری، وہ مرر میں دیکھتے اب پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ رہ سکتا ہوں میں تمہارے بغیر، وہ پھر سے چیخا تھا۔ اب کی بار سرخ و سفید گردن میں رگیں پھول گئی تھیں، پیشانی کی رگیں بھی ظاہر ہوئی تھیں۔ حاکم خان کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جس عشق کے لیے وہ 35 سال تک مارا مارا پھرتا رہا تھا، آج وہی عشق اس سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ اس بے حس عورت کے چہرے پر گزری رات کا کوئی دکھ اضطراب کوئی جلن نہیں تھی۔ اس ایک رات کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا، مگر وہاں کو تو کچھ نہ تھا سوائے نفرت کے جو کل رات کے بعد مزید بڑھ گئے تھے۔ حاکم خان اپنی سرخ آنکھیں مرر میں گاڑے ہوئے اپنے منہ پر اضطرابی انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یکدم وہ سیدھے ہوتے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے بھاری بے چین قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ حاکم خان کو کچن کے دروازے میں دیکھ کر ملازمائیں حیران ہوئی تھیں۔ حاکم خانزادہ نے زنان خانے کا کبھی رخ نہیں کیا تھا، آج وہ کچن میں دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ کچن کے فرش پر بیٹھی سپار انداز میں سوکھی روٹی کے ساتھ کوئی سالن کھا رہی تھی۔ اسے کچن کے فرش پر بیٹھے دیکھ کر حاکم خان اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو چکی تھی۔ دماغ تڑک کر اب سچ میں جیسے دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ فرش پر کیوں بیٹھی ہو تم؟ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دہاڑ اٹھا تھا۔ حاکم خان کی دہاڑ پر وہاں کھڑی ملازمائیں بری طرح لرزا اٹھی تھی، مگر وہ یوں ہی زمین پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ تو جیسے پتھر کا بت بنی تھی، ایسا بت جو صرف سانسیں لیتا تھا۔ حاکم خان تیش و عالم سے اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے بے دردی سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ زمین پر پڑی مٹی کی رکابی حاکم خان کا بوٹ لگتے اچھلتی ہوئی دور جا گرتے ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ کل رات کا بنا شوربہ زمین پر بکھرا تھا۔ ملازمائیں دل پر ہاتھ رکھتے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ حاکم خان ڈائنا خان کو کلائی سے جکڑے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے تن پر بکھری شال اور کھلے بالوں کے ساتھ اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ پر جل کر راکھ ہوتے بھڑکتی آگ کا گولا بنتے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے کچن سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ملازمائیں ایک دوسرے کو دیکھتے بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ یہ لڑکی حاکم خان کی داشتہ رکھیل نہیں تھی، کچھ اور ہی تھی۔ وہ سرخ چہرے پھولتی رگوں کے ساتھ رائنا خان کا کلائی چکڑے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رائنا خان کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے حاکم خان رقیہ خانم اور حیدر خان کو دیکھتے بھی رکا نہیں تھا۔ اسے کسی کے متعلق پرواہ نہیں رہی تھی، پرواہ تھی تو صرف اس عورت کی جو اب اس کے لیے پتھر ہو چکی تھی۔
रायना खान की शाल जमीन बोस हुई थी। इससे पहले इसके 13 साल होते जवान बेटे की निगाह इस पर पड़ती, जो इसके लिए पूरी दुनिया की खूबसूरत औरत थी। और रायना खान के मुकाबले आते हैदर खान के आगे आया था। रायना खान का नाजुक वजूद इसके चौड़े सीने के आगे छुप गया था। हैदर खान ये देखते अपनी मुठ्ठियां दबोचे अपने बाप हाकिम खान की पुश्त को सुर्ख आंखों से देख रहा था। ये देखते रुकैया खानम लरस कर रह गई थी। हाकिम खान की दीवानगी इस लड़की के लिए इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने ही बेटे को लेकर भी इस औरत के लिए मुतज़स्सिफ़ हो रहा था। ईरानी देवताओं वाला हुस्न रखने वाला आलीशान मर्द, अपने ही कौल में चीने वाला ये सफाक मगरूर मर्द इस औरत के मामले में इतना इनसिक्योर था कि वो इसे अपने 13 साल बेटे के सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुकैया खानम बेयकीन थी। राना हाकिम खान को एक निगाह देखते झुकी थी। इससे पहले वो झुककर अपनी शाल उठाती, वो इसके कदमों पर झुके, वो शाल उठाते इसके वजूद पर उड़ा गया था। दूसरे लम्हे वो रायना खान की कलाई चकड़े तेज से कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा धार से बंद हुआ था। हैदर खान मुठियां दबोचे तेज कदमों से दनान खाने से निकल गया था। रुकैया खानम पहली मर्तबा हैदर खान को बाहर जाते हुए पुकार न सकी थी। हाकिम खान रायना खान को कमरे में लाते से बेदर्दी से धक्का दे गया था। वो जमीन पर ऊंधे मुंह जा गिरी थी। वो सीधे होती खामोशी से अपने घुटनों को आपस में जोड़ते इसके गिर्द अपने दोनों बाजू लपेटे अपना सर घुटनों पर रख गई थी। कोई सिसकी, कोई आह इसके लबों पर से खारिज नहीं हुई थी। इसने बहुत बेदर्दी से इसे जमीन पर पटका था, मगर इसके लबों से दर्द से भी सिसकारी नहीं निकली थी। हाकिम खान इसके सामने खड़ा गहरे सांस लेते इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते इसके सुनहरी बालों को मुट्ठी में जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबले करते इसके सपाट आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ गया। क्या चाह रही हो तुम? क्या दिखाना चाह रही हो? तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम हाकिम खान को अपने कदमों में झुका लोगे? उसकी आंखों में देखते गुर्राया था। हाकिम खान जैसे मर्द को कोई भी औरत अपने कदमों में झुका सकती है, ये मुझे अंदाजा हो चुका है। वो हाकिम खान की आंखों में देखते सजाइयां मुस्कुराई थी। हाकिम खान किसी के पैरों में नहीं झुकता, न कभी झुका है। जिस औरत के पैरों में झुका, अफसोस वो इसके काबिल न थी। इसे इतनी मान, इतनी इज्जत दी जाती, इसे इश्क किया जाए। और उसके हद तक का मेज़ लफ्ज़ों पर बिलबिलाते हुए गुर्राया, जिस औरत से हाकिम खान की ज़रूरत पूरी हो जाए वो इसी औरत के कदमों में झुक जाता है। बंद कमरे में हाकिम खान औरतों के साथ क्या क्या करता है वो मैं क्या जानूं। 2 औरतों से निकाह किया हाकिम खान ने। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां वो खरीद सकता है। हाकिम खान एक हवस का मारा इंसान है, इसे क्या पता इश्क का। वो मुस्कुराते हुए अपनी बातों से हाकिम खान के सीने पर बर्छियां चला चुके थे। रुकैया खानम, और तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरी औरत को नहीं छुआ मैंने। वो इसे ना चाहते हुए भी वजाहत दे गया था। वो कल रात की एक एक बात की वजाहत देना चाहता था, माफिया मांगना चाहता था, मगर वो एक बार तो जलन, रकाबत, तड़प का इजहार लबों पर लाती, एक बार तो कल की बात बाबत सवाल करती। तस्हीह कर ले, तीसरी औरत को नहीं छुआ। कल रात मेरा मुकाम मुझे पता चल चुका है। मैं दूसरी औरत भी कहलाने के लायक नहीं। वो इसकी सुर्ख डोरे तैरती आंखों में देखते सजाइया मुस्कुराए थे। कल जो भी हुआ, बीवी है रुकैया खानम मेरी, मेरी महरम, कुछ गलत नहीं किया मैंने, आगे भी ये सब करूंगा। वो उसकी आंखों में देखते अपने हर मलाल, हर पछतावे पर अपनी मर्दाना अना पर सफाकियत का लिबादा चढ़ा गया था। वो अपने बाल इसकी मुट्ठी से छुड़वाते एक झटके से खड़ी हुई थी। वो भी इसी लम्हे खड़ा हुआ था। रुकैया खानम महरम है, ये सब जानते हैं, मगर मैं कौन हूँ? मेरी हैसियत क्या है? क्यों मुझे घसीट कर सबके सामने कमरे में लेकर आए? रायना कबीर खान का खून इतना हल्का नहीं कि आपको यूं मेरे खून पर बदकारी का इल्जाम लगवाएं। उसका गिरेबान जकड़े आहो पुकार आखिर अपने लबों पर लाते बिलबिलाई थी। जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। मैं अभी इसी वक्त सबको बता दूंगा, तुम हाकिम खान की औरत हो, मेरी बीवी हो, मेरी रायना हो, मेरा इश्क हो। वह इसके चेहरे पर तड़प देखते इसके चेहरे को दीवानगी के आलम में दोनों हाथों में थाम गया था। ये बताएंगे सबको? रायना खान की आवाज़ भर आई थी। इसकी गिरफ्त हाकिम खान की शर्ट पर मजबूत हुई थी। मेरी जान, सबको बताऊंगा, तुम जो कहोगे वही करूंगा। मुझसे गलती हो गई रायना, मैं रुकैया खानम के करीब गया। मैं एक एक लम्हे में 100 बार मरा हूँ। वो दीवानगी के आलम में बोलते इसके नकूश पर अपने लब दीवानगी के आलम में रखने लगा। इसके लब रुक ही नहीं रहे थे। वो तो महरम है आपकी, आप बार बार जाएंगे अब इसके पास और दूसरी लड़कियों के पास भी। रायना इसकी आंखों में देखती रो दी थी। गुस्से में कह दिया था, हाकिम खान की जान, जिसे तुम मैसर आ जाओ वो तो पानी की प्यास छोड़ दे। ये प्यास तिश्नगी जो जवां जायज़ क्या चीज़ है, ये तो अब जागते हैं, जागते में भी तुम्हें देख कर है। ये जवां जज्बे, ये पागलपन, ये तिश्नगी आज से सिर्फ मेरी रायना के नाम। वो पागलों की तरह इसे चूमते हुए इसे गोद में उठाते बेड की जाने बढ़ा। वो इसे बेड पर लिटाते इसके पैरों में झुकते इसके तलवों पर अपने लब रख गया था। हाकिम खान इसके करीब आने से पहले इसके पैरों को, तलवों को अपने लबों से दहकाता था। आज भी वो दीवानगी के आलम में इसके पैरों को अपने लबों से झुलसा रहा था। रायना खान की एकदम हंसी की छनकार गूंजी थी। हाकिम खान के लब इसके पैरों पर सरकते रुक चुके थे। वो पेट पर हाथ रखते हंसती जा रही थी। हाकिम खान ने सीधे खड़े होते इसकी सुर्ख आंखों में देखा। वह हंसते हुए बेड से उठती खड़ी होती हाकिम खान के मुकाबलान खड़ी हुई थी।
آپ کو لگتا ہے رائنا خان اتنی سستی ہے؟ وہ آپ جیسے مرد کی قربت پانے کے لیے مری جا رہی ہے۔ مجھے تو صرف یہ دکھانا تھا جس عورت کو آپ نے بدکردار کہا اس کے پیروں میں آپ پڑے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے استضائیہ ہنس رہی تھی۔ حاکم خان کی مٹھیاں بھینچی تھی، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دی تھی۔ اب بتائیں، میں بدکردار ہوں یا حاکم خان بغیرت جو بدکردار عورت کو طلاق دینے کے بجائے اس کے پیروں میں جھکا جا رہا ہے؟ وہ حاکم خان کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنتے اس بار اپنی لرزاہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر گئی تھی کہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جتنا گر سکتی ہو گر جاؤ، یہ وعدہ ایک پٹھان کا۔ وہ سینے پر تیش و عالم سے ہاتھ مارتے گرج اٹھا تھا۔ جانتی ہو نا ہم خانوں کو، تمہیں اب مار کر پھینک سکتا ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا۔ اب رو، چیخو، بلبلاؤ، زمین کا حصہ بن جاؤ، حاکم خان اب تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ ابھی بھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے ایٹیٹیوڈ پر دہکتا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے اس کے سنہری بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ میری قریب نہ آنے کا بھی آپ وعدہ کر چکے تھے۔ آئے نہ قریب حاکم خان۔ جن پٹھانوں کو میں جانتی ہوں وہ آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ ایک عورت سے بدلہ لیتے ہوئے اس حد تک گر گئے ہیں کہ کسی اور کی منگیتر کو بھگا کر نکاح کر لیا۔ اصل پٹھان اون خانزادہ جیسا ہوتا ہے۔ کاش میری آنکھوں پر آپ کی جھوٹی محبت کی پٹی نہ بندھی ہوتی تو آج وہ چیختے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھتے خاموش ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سے جیسے خون ٹپکنے لگا تھا۔ تو آج وہ اس کے چہرے پر سلگتی سانسوں کو چھوڑتے اسے کندھوں سے جکڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھ گاڑ گیا تھا۔ وہ لرزا اٹھی تھی، وہ ڈر اٹھی تھی۔ وہ ذلت یاد آئی تھی جو اس کے بابا فارس خان نے اٹھائی تھی۔ سارا ڈر ختم ہوا تھا۔ تو آج میں رائنا اون خانزادہ ہوتی ہوں ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ زوردار تماچے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر گری تھی۔ تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی، تھپڑ اس سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ رائنا خان کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھتے اس کے بالوں سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ حاکم خان کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسرے لمحے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے چیخا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے چیختا ہی جا رہا تھا۔ حاکم خان کی چیخیں کمرے کی در و دیوار کو ہلا چکی تھی۔ حاکم خان صوفے پر بیٹھے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے رائنا خان کے ہوش و خرد و وجود پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میرے قریب نہ آنے کا بھی آپ وعدہ کر چکے تھے۔ آئے نہ قریب حاکم خان۔ جن پٹھانوں کو میں جانتی ہوں وہ آپ جیسے نہیں۔ ایک عورت سے بدلہ لیتے ہوئے اس حد تک گر گئے، کسی اور کی منگیتر کو بھگا کر نکاح کر لیا۔ اصل پٹھان اون خانزادہ جیسا ہوتا ہے۔ کاش میری آنکھوں پر آپ کی جھوٹی محبت کی پٹی نہ بندھی ہوتی تو آج میں رائنا اون خانزادہ ہوتی ہوں ذلیل نہ ہوتی۔ وہ اس کے لفظوں کا زہر اندر اتارتے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بار بار اون کا ذکر کر کے صرف اس کی غیرت کو للکارتے چاہ رہی تھی۔ وہ اسے طلاق دے دے، اسے چھوڑ دے۔ وہ اسے صوفے سے اٹھتے سگریٹ پر زمین پر پھینکتے، اسے جوتے کے نیچے مسلتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے بے جاں وجود کو کندھوں سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ایک پٹھان ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا حاکم خان اصل میں کیسا ہے۔ اب تم نے سون خانزادہ کا نام لے لیا یا کسی بھی مرد کا نام لیا، میں تمہیں مار ڈالوں گا رائنا حاکم خان۔ وہ اس کے بے جاں وجود کو کندھوں سے جھنجھوڑتے چیخا تھا۔ وہ ساکت سی مدھم سانسیں لے رہی تھی جو بے دردی سے اس کے بے جاں وجود کو تکیے پر پٹک چکا تھا۔ اپنی جیکٹ اتارتے زمین پر پھینکتے ہوئے وہ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹتے اس کے نازک وجود کو شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ حاکم خان کے لب اس کے بالوں کو شدت سے چومتے اس کے نقوش کو شدت سے چوم رہے تھے۔ وہ اسے بہت سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ رات کے آخری پہر رائنا خان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ خود کو حاکم خان کے چٹانی سینے پر پا کر وہ بدھک کر دور ہوئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ آج تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا رائنا خان، میں تمہیں اس حویلی سے اپنی عورت ہونے کا مقام کبھی نہیں دوں گا۔ تم جو چاہتی ہو وہ تا قیامت نہیں ہوگا۔ میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مرتی مر جاؤ گی مگر اب رہو گی تم یہاں پر ہی۔ حاکم خان کی آواز پر رائنا خان نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اپنے سر کے نیچے بازو رکھے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھوں گی تو؟ رائنا خان نے حاکم خان کو دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا، جو اب کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے لائٹر سے سگریٹ جلائے بے نیازی سے سگریٹ لبوں میں دبا گیا تھا۔ میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کا مقام دوں گا، وہ عزت دوں گا جو تم حاکم خان کی عورت ہونے پر ڈیزرو کرتی ہو۔ سب کچھ بھول جاؤں گا، ویسے ہی رہوں گا جیسے 1.25 مہینہ تمہارے ساتھ رہا۔ تم سے ضروری میرے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بے نیازی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے بھی رکھ نہیں سکا تھا۔ وہ پھر سے جھک گیا تھا۔ یعنی مجھے دن رات بستر پر رکھیں گے؟ رائنا خان استزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ اس کی بات پر کمبل اپنی ٹانگوں سے ہٹاتے بیڈ سے اٹھتے رائنا خان کی طرف بڑھا۔
یہی ایک عورت کی عزت ہوتی ہے، یہی نکاح کے بعد اس کے شوہر کے دل میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ بیوی ہو میری، دن رات اپنے بستر پر اپنی باہوں میں رکھ سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر ایک بیوی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی حیثیت، اپنا مقام جانو رائنا۔ وہ اس کے مقابل آتے سنجیدگی سے بولا، اگر نہ جانو تو؟ رائنا خان نے سپات لہجے میں پوچھا، تو عورت ہونے کے مقام سے بگڑ جاؤ گی، میری نگاہوں سے زیرو حیثیت ہو جائے گی تمہاری، ایک شوہر کی غیرت کے ساتھ ٹکراؤ گی تو پاش پاش ہو جاؤ گی۔ رائنا تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ وہ اسے ڈراتے جیسے پتھر کے بت کے ساتھ سر پھوڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کون ہے تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ چکے ہیں، تمہیں آدھی رات کو برستی بارش میں اپنی حویلی سے نکال چکے ہیں۔ اب تمہارا اپنا صرف میں ہوں، تمہارا ہر راستہ مجھ تک جاتا ہے، کوئی نہیں تمہارا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھامے دہکتے لہجے میں بولا، لہجہ دہکتے تندور کے مانند تھا، مگر وہ پھر سے اپنی گڑگڑاہٹ پر قابو نہ پا سکا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا وہ جیسے گڑگڑا رہا ہے۔ میرے بابا فارس خان، میرے دادا کبیر خان، میری اشال، میرا آری سب ہیں۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے رو دی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں کی گرفت اس کے چہرے پر مضبوط ہوئی تھی، گلے میں گلٹی سے بڑھ کر معدوم ہوئی تھی۔ خان صاحب بی بی جی کی حویلی میں 4 اموات ہوئی ہیں۔ فارس خان اور اشال خان نے خودکشی کر لی ہے، 4 قبریں حویلی میں بنی ہیں، لگتا ہے کبیر خان اور ایک بچے کی قبر بھی ہے، شاید فارس خان کا بیٹا آریان خان بھی مر چکا ہے۔ 1.25 مہینے پہلے اس کے گارڈنے کے بولے گئے لفظ حاکم خان کے سماعتوں میں گونجے تھے، کوئی نہیں ہے تمہارا رائنا خان، اگر ہوتا تو وہ تمہیں کبھی اپنی حویلی سے نہ نکالتے، تم ان لوگوں کے پاس واپس جاؤ گی، وہ لوگ تمہیں گولی مار دیں گے، مگر کبھی نہیں اپنائیں گے، جانتی ہو نا تم ہم پٹھانوں کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا۔ پھر کون ہے میرا؟ وہ حاکم خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہسیانی روتی تھی۔ میں ہوں تمہارا، صرف میں ہوں تمہارا حاکم خان، جسے تم نے عشق کیا۔ اس کے چہرے کو جکڑے ہوئے اس کے عارض پر بہتے آنسو انگوٹھوں سے رگڑتے اسے خود نے بھیج کیا تھا۔ رائنا اس کے سینے سے لپٹتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حاکم خان اسے اپنے سینے کے ساتھ شدت سے لپٹائے اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا۔ وہ اسی لمحے کرن کھا کر سے دور ہوئی تھی۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھوں رکھتے اسے خود سے دور تکیلتے رخ پلٹتے ہوئے دروازے کے لاک کو گھماتے کھول گئی تھی۔ وہ طیش و عالم سے جیسے پاگل ہوا تھا، وہ اس کی صدائیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ اسے بازو سے جکڑے سیدھا کرتے دروازے میں پٹختے، لاک کو گھماتے بند کر گیا تھا۔ کیا کہا میں نے تم اس کمرے سے باہر قدم رکھو گی، میں تم سے بظاہری طور پر ہر تعلق توڑ دوں گا۔ وہ اس کے گرد دروازے پر مکہ مارتے گرجا تھا۔ رائنا خان اس کے مکے کی ضرب اور اس کی گرج سے لرز اٹھی تھی۔ قبول ہے، رائنا خان دروازے میں سمائے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کپکپاتے لبوں سے بولی، ملازمہ کی حیثیت سے ساری عمر تم میرے اور رقیہ خانم کے جوتے صاف کرو گی۔ وہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ قبول ہے۔ وہ اپنے آنسو اپنے عارض سے بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ اسی طرح فرش پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ گی، وہ بلبلایا تھا۔ قبول ہے۔ اس کے آنسو خشک ہوئے تھے۔ ساری عمر کسی مرد کا نام بھی زبان پر لانے نہیں دوں گا، وہ غرایا تھا۔ وہ استضاحیہ مسکرائی تھی۔ اس پر بھی بولو قبول ہے۔ وہ استضاحیہ مسکراہٹ پر اپنی حواس کھوتے اس کی گردن پر بے دردی سے اپنے فولاتی گرفت چکر گیا تھا۔ رائنا خان آنکھیں میچتے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے خون شام نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر اپنی بے رحم گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ رائنا کا چہرہ نیلا ہوا تھا، آنکھیں خود بخود کھل گئی تھیں۔ حاکم خان کی گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اسے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ رائنا خان زمین پر گھٹنوں کے بل گرتی گردن کو جکڑے بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ وہ پنجوں کے بل پھر سے سوالی بنتا اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ مت کرو خود کے ساتھ ظلم رائنا، تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی، حاکم خان تمہاری طرف پلٹے گا نہیں۔ وہ گڑ گڑایا تھا۔ قبول ہے۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتے کھانستے چلی گئی تھی۔ تمہارا مقام ملازمہ سے بدتر بنا دوں گا، کوئی بھی تم پر چیخے، کوئی بھی تم پر ہاتھ اٹھائے، پلٹ کر پوچھوں گا نہیں، ایک باندی کی طرح زندگی گزار دو گی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے جبڑے بیچ سے دہکتے لہجے میں گرایا، قبول ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے بولی، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں رائنا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مت کرو ایسا، مت جاؤ اس کمرے سے، جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے سنہری بال مٹھیوں میں جکڑے گڑگڑاتے ہوئے گرایا، نہیں قبول۔ بس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنسو بے دردی سے صاف کرتے اپنا آخری حتمی فیصلہ سنا گئی تھی۔ حاکم خان کی سانسوں میں آنکھ دہکی تھی، آنکھوں سے خون ٹپکا تھا۔ وہ اسی لمحے کھڑے ہوتے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ بے جان مورت کی طرح کھڑی ہوئی تھی، اسے سٹ برفیلی نگاہوں سے دیکھتے بیت کی طرف بڑھتے حاکم خان نے اس کی شال اٹھائی، رائنا کی طرف بڑھتے وہ شال اٹھاتے اس کے وجود پر اڑھاتے دروازہ کھولتے اسے کمرے سے نکالتے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔
رانا خان لڑکڑاتے ہوئے سے ایک نگاہ دیکھتے اسی لمحے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ صوفے پر بیٹھی رقیہ خانم کو دیکھتے وہ رکی تھی۔ اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ پوری رات اس کے شوہر کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے خون اترا دیکھ سکتی تھی۔ وہ حاکم خان سے نہیں ڈری تھی مگر اس عورت سے ڈر گئی تھی، وہ جس سے انجانے میں اس کا وہ چھین چکی تھی، جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو اس کا بھی نہیں تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ رقیہ خانم سے دیکھتے صوفے سے کھڑی ہوتی رانا خان کی طرف بڑھی۔ دوسرے لمحے وہ رانا خان کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ مار چکی تھی۔ رانا خان گال پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو لڑکھڑاتے کسی کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ چکا تھا۔ رانا خان نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اپنی بھیگی نگاہیں سیاہ پرکشش نگاہوں پر ڈالی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں رقیہ خانم پر گاڑے ہوئے تھا۔ دوسرے لمحے چٹاخ کی آواز کے ساتھ رقیہ خانم کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے مگر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ حاکم خان رقیہ خانم کو تنبیہی نگاہوں سے گھورتے رانا خان کی کلائی جکڑے اپنے بھاری قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کون ہے یہ خان آپ کی؟ رقیہ خانم پاگل ہوتے ہنسیانے چیخی تھی۔ تمہیں مارا ہوا تھپڑ تمہیں بتا چکا ہے یہ میری کون ہے۔ آئندہ سے دور رہنا ورنہ میری پسٹل تمہارا سینہ ہوگا۔ وہ بغیر پلٹے بغیر ہی بولا تھا۔ لکڑی کا بھاری داخلی دروازہ کھولتے ہوئے رانا خان کے کلائی جکڑے دروازہ عبور کر گیا تھا۔ رقیہ خانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حاکم خان رانا کی کلائی بے دردی سے جکڑے انیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے انیکسی کا دروازہ کھولتے سے بے دردی سے اندر دھکیل گیا تھا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ رانا خان نے سیدھے ہوتے حاکم خان کو دیکھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو نے جینا چاہا اور کسی کا ہوگا۔ آج بھی ہوں میں تیرا، تن من اپنا دے کے تنہا تنہا ریزہ ریزہ دنیا روگی لاگی۔ وہ اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ نیکسی کا دروازہ بند کرتے باہر سے بھاری تالا لگاتے بھاری قدموں سے کار پورچ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں، ہر کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں مصطفیٰ ملک کے عالیشان بنگلے کے بڑے سے ڈائننگ روم میں ان کے سامنے بیٹھا کمشنر میر عبدالرحمان صوفے پر سیدھے ہوتے مصطفیٰ ملک کی ہر بات پر سرنفی میں ہلا چکا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں اپنی بیٹی کو ذوالفقار خانزادہ کے جنگل سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ پولیس فورس سے میں اپنی بیٹی کو بازیاب کروا سکتا ہوں۔ مصطفیٰ ملک غصے سے بولے تھے۔ پہلی بات، یہ ایک تھانے کا آفیسر اس تھانے سے کے اہلکار کسی صورت کسی دوسرے تھانے میں کے زمرے میں آنے والے علاقے کے کوئی کیس نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں اجازت چاہیے ہوتی ہے دوسرے تھانے کے آفیسر سے، پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بات کر رہا ہوں میں ایک شہر کی۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کسی دوسرے شہر، وہ بھی خانوں کی حویلی میں چھاپا ماروں؟ کس بیس پر؟ وہ سوالیہ انداز میں آئی برو چڑھا گیا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ مصطفیٰ ملک میر عبدالرحمان کو دیکھتے سنجیدگی سے بولے، ایک بات رد و بدل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں سر۔ آپ نے خود اپنی بیٹی کو بنی میں دیا، آپ کی بیٹی خود بنی میں گئی، بتائیں کیس کیا رہ جاتا ہے؟ میر عبدالرحمان مصطفیٰ ملک کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ ونی رسم غلط ہے، یہ ظلم ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مصطفیٰ ملک احتجاج انداز میں چیخ اٹھے تھے، بالکل غلط یہ رسم۔ میں بات رسم کی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے خود اپنی بیٹی کا نکاح خود کروایا، نکاح لیگل ہوا ہے مصطفیٰ ملک۔ آپ کی بیٹی خود اگر ذوالفقار خانزادہ پر کیس کرتی ہے خلا کا، یا پھر یہ کیس کہ اس کے حبس بجار میں رکھا ہوا ہے، حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، تو ذوالفقار خانزادہ پر شاید کوئی کارروائی ہو سکے، وہ بھی وہاں کی پولیس کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کی بیٹی کو بذات خود ذوالفقار خانزادہ کے خلاف FIR درج کروانی پڑے گی، مگر مجھے نہیں لگتا اس سے بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ وہاں کی پولیس بھی ذوالفقار خانزادہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ جو بھی ہے آپ کی بیٹی ذوالفقار خانزادہ کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، اور وہ جہاں تک میں ان قبائل کو جانتا ہوں وہ کسی صورت اپنی بیوی کو آزاد نہیں کرے گا۔ امیر عبدالرحمان صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے سنجیدگی سے بولا، پھر یہ کیسے ہوگا سب؟ مصطفیٰ ملک پریشانی سے بولے۔ مصطفیٰ ملک، وہاں فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی اس جرگے کے فیصلے میں دی، جو بھی ہو سکتا ہے اب اس جرگے کے فیصلے کی بدولت ہو سکتا ہے، امیر عبدالرحمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ وہ جرگہ اب کیسے میری بیٹی واپس کرے گا؟ مصطفیٰ ملک کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح پرمستگی چھائی تھی، وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ آپ ان کے بیٹے ارتضیٰ خان کو ان کو لوٹا دیں۔ کمشنر میر کی بات پر مصطفیٰ ملک نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسے؟
ان کا بیٹا ارتضیٰ خان مر چکا ہے۔ مصطفیٰ ملک نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ یہی آپ کو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان چکروں میں مت پڑیں، الٹا آپ کے بیٹے اذان ملک کے لیے مسئلہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی تو نہیں ملے گی، آپ کا بیٹا بھی جان سے جائے گا۔ اگر اذان ملک نے واقعی میں ارتضیٰ کو قتل کیا ہے تو آپ کو اسے قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پیسے کے بل بوتے پر اذان ملک کو قانون سے چھڑوا دیں گے تو یہ سراسر غلط ہے۔ زاویار خانزادہ بھی اپنی پوری طاقت لگا دے گا اسے قانونی طور پر سزا دلوانے کے لیے، مگر پھر بھی وہ آپ کی بیٹی کو آزاد نہیں کرے گا۔ مسئلہ صرف آپ کے بیٹے اذان ملک کے لیے ہی بنے گا۔ خاموشی سے اپنے بیٹے کو باہر کسی ملک میں سیٹل کر دیں، بھول جائیں اپنی بیٹی کو۔ میر عبدالرحمن سنجیدگی سے بولے، کیسے بھول جاؤں، بیٹی ہے وہ میری، اور قانوناً اتنا کمزور ہے یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، کتنے کروڑ میں دوں گا مجھے، مگر میری بیٹی ہر قیمت پر واپس چاہیے۔ مصطفیٰ ملک بھڑک اٹھے تھے۔ قانون کمزور ہے تو مصطفیٰ ملک قانون کمزور نہ ہوتا تو آج اذان ملک آزاد نہ ہوتا۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے آپ نے کیوں کمزوری دکھائی، اپنی بیٹی کو کیوں ونی کے لیے پیش کیا، اتنے طاقتور ہو کر ونی کی رسم کو اپنایا، یا صرف اپنے بیٹے کی جان بخشی کے لیے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، خون کے بدلے خون تو مار دیتے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کے بدلے پیش کر دی، اس کے بدلے پیش کر دی۔ اب یہاں بیٹے قانون کو کمزور کہہ رہے ہیں۔ قانون تب تک طاقتور نہیں ہو سکتا جب تک لوگ ڈر کر غلط کا ساتھ دینا چھوڑ نہیں دیتے۔ میر عبدالرحمن میں جواباً بھڑک اٹھا تھا۔ وہ لوگ اذان ملک کو مار دیتے، میرے بیٹے کو مار دیتے، بیٹی زندہ تو ہے نا۔ مصطفیٰ ملک بلبلا اٹھے تھے۔ یہی سوچ ہوتی ہے، اس رسم کو اپنانے والوں کی بیٹی بہن پیش کر دیتے ہیں، زندہ تو رہے گی، مگر یہ نہیں سوچتے زندہ رہنا اور زندہ لاش کی طرح جینے میں کتنا فرق ہے۔ میر عبدالرحمن طنزیہ مسکرایا تھا۔ مصطفیٰ ملک کے چہرے پر کرب چھایا تھا، دل میں درد کے طوفان اٹھے تھے۔ عائش بھی تو انہیں جان سے پیاری تھی۔ جن بیٹیوں کے مائکے کمزور ہوں، آج بھی ان بیٹیوں پر سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، ان کا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ پھر خون بہا میں گئی ہوئی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیسے ہو سکتا ہے جو گئی خون کے بدلے میں ہے؟ بدلہ تو بدلہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ ملک، آپ کو اپنی بیٹی کو ونی میں نہیں دینا چاہیے تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اپنی جتنی مرضی طاقت لگوا لیں، جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لیں، آپ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہو کر اس کی بیوی کو واپس لے آئیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب زاویار خانزادہ خود آپ کو آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کرتے، اور جو ممکن نہیں ہے۔ میر عبدالرحمن اپنی بات مکمل کرتے صوفے سے کھڑے ہوتے۔ مصطفیٰ ملک بھی پریشان ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ پوری ریسرچ کی ہے میں نے زاویار خانزادہ کے بارے میں، کسی صورت ممکن نہیں زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہوا جائے، ورنہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا۔ اب بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہی بچائیں تو ٹھیک رہے گا، میر عبدالرحمن سنجیدگی سے کہتے چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ ملک صوفے پر بیٹھتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئے، پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ شنیل کی میرون بھاری رضائی میں غروب اس کی نازک کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑے کب سے اس کی نرم گرم سانسوں سے اپنی سانسوں کو قفل لگائے ہوئے تھا۔ رضائی کے اندر دونوں کی بے ترتیب سانسیں گونج رہی تھیں، مگر درخزے خانزادہ اس کے نازک خوبصورت جسم پر اپنا مکمل وزن ڈالے پسینے سے تر ہوئے، اس کے لبوں کو مکمل اپنی دسترس میں لیے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے جنون سے کندھاری کر رہا تھا۔ اور اس کی کلائیوں کو آزاد کرتے اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائے اپنی جنون خیزی اس کے لبوں پر مزید شدت سے دکھانے لگا۔ عنایا کلائیاں آزاد ہونے پر رضائی نیچے کی طرف کھسکا گئی۔ وہ اس وقت ویلویٹ کے سیاہ فل گاؤن میں نائٹی میں ملبوس تھی۔ ابھی اس کے تن پر یہ گاؤن موجود تھا، درخزے خانزادہ کی پوری توجہ اس کے لبوں پر تھی، جن کا وہ سب سے زیادہ دشمن تھا، جنہیں وہ گھنٹہ گھنٹہ چھوڑتا ہی نہ تھا۔ ابھی بھی وہ دیوانوں کی طرح اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ عنایا کو اب اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ درخزے کے بڑھانا کندھے پر بے دردی سے اپنے لمبے ناخن پہ وس کر گئی تھی۔ وہ مزید شدت سے اس کے لبوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ عنایا نے بمشکل سانس لیتے اس کی کمر پر بے دردی سے اپنے ناخن مزید بے رحمی سے گاڑے۔ وہ عنایا کے بے درد وار پر اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا۔ خود کو تکیے پر گراتے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرنے لگا۔ عنایا بھی تکیے پر سر رکھتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دونوں کا سانس دھونکنے کے معنی چل رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے عنایا کی طرف رخ پلٹے، عنایا کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے قریب کرتے، اس کے بازو کو نائٹی کے اوپر سے اپنے لبوں پر چھونے لگا۔ ایک ہاتھ اس کے گاؤن کی ڈوریوں پر سرسرا رہا تھا۔ عنایا گلاب ہوتے آنکھیں میچ چکی تھی۔ وہ اس کے بازوں کو چومتے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھول کر اسے اپنے بڑھنا چٹانی سینے پر کرتے اس کا گاؤن ریموو کر گیا تھا۔ عنایا کان کی لو تک سرخ ہوتے اس کے سینے سے پر اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔
درخزے خانزادہ اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ وہ گاؤن کے نیچے گھٹنوں سے بھی اوپر نٹ کی باریک نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ اب شرم کس بات پر آ رہی ہے سوہن؟ چہرہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ بے شرموں والی نائٹی پہنتے ہوئے تو شرم نہیں آئی؟ اب یہ کیسی شرم ہے؟ وہ اس کی کان کی لوگ کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی سے جکڑ اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کا بے حد سرخ گال دیکھتے بلند بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ وہ تب کر کندھار ہوئی تھی، گال سے ایک چھوڑ رہے تھے۔ وہ تو اتنی ہاٹ نائٹی پہن لی، اوپر سے 204 ڈگری تک گرم ہو چکی ہو، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ہاٹنس میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ وہ اسے اپنے نیچے کرتے بھاری آواز میں بولتے، اس کی گہری گلے والی نائٹی کی گہرائیوں سے نیچے کھسکاتے، اس کے دل کے مقام پر اپنے سلگتے لب رکھتے، اسے وہاں سے سلگانے لگا۔ درخزیں عنایہ کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ بچو گی نہیں مجھ سے میری جان، جان نکال دوں گا تمہاری، تاکہ آئندہ تم اس خانزادے کا ٹیسٹ نہ لے سکو۔ وہ مدہوشی سے بولتے، اس کی نائٹی کے نظر آتے اس کے پیٹ پر اپنے دہکتے لب رکھتے، اس کی بیلی بٹن میں پہننے والی جولری کو اپنے دانتوں سے دبا گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے باہر ہلکا سا کھٹکا محسوس کرتے درخزے خانزادہ اسی لمحے مدہوشی سے اپنے حواسوں میں آیا تھا۔ اس نے اوپر ہوتے اپنی سرخ سرد نگاہ کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ وہ جتنی مرضی مدہوشی میں ہو، مگر ایک سوئی گرنے کی آواز پر بھی اس کے سماعتیں چوکنا ہوتی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلتے ہوئے عنایہ کی طرف متوجہ ہوتے، اس کے پیٹ کو نرمی سے چومتے، اوپر آتے اپنے سینے پر کرتے، اسے اچھی طرح رضائی اس پر کر گیا تھا۔ عنایہ درخزے کی مدہوشی بھری بے حد سرخ آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ اس لمحے وہ اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ درخزے خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے اس کی ہتھیلی نرمی سے چوم گیا تھا۔ کیوں اتنا شرما رہی ہو میری حسینہ؟ میری کم عمر بیوی؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بے حد سرخ گلاب گالوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ سماعتیں ابھی تک دروازے کی طرف تھیں۔ وہ اب دماغی طور پر عنایہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کے کمرے کے باہر کون ہو سکتا تھا؟ کس کی اتنی ہمت ہو سکتی تھی اس کی حویلی میں داخل ہو کر کراس کر کے کمرے کے باہر کھڑا ہو سکے، جس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا؟ اگر وہ ہوئی، آج اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ درخزے، عنایہ نے مسکراتے ہوئے اس کے چٹانی سینے پر انگلی پھیری۔ جی درخزے کی جان، درخزے کی زندگی۔ وہ اس کی کمر کو سختی سے جکڑے وہ مشکل ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ درخزے میرا ایک خواب ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ کیا میری جان؟ وہ اس کی ناک کے ٹپ کے ساتھ اپنی ناک کی ٹپ مس کرتے اس کے ناک کے ٹپ پر لب رکھ گیا تھا۔ درخزے، میں اپنی تعلیم امریکہ میں حاصل کروں۔ عنایہ کی بات پر درخزے کی گرد مزید کمر پر ڈھیلی ہوئی تھی، لب بری طرح بھیجے تھے۔ درخزے، مجھے یہاں کی اسٹڈی کی کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھے یہاں نہیں پڑھنا۔ عنایہ اس کا سرخ ناگوار ہوتا چہرہ دیکھ کر بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اسے یوں غصہ آئے گا وہ بے یقین ہوئی تھی۔ درخزے کا سرخ سفید رنگت آگ کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ یہاں پڑھنے والے پاگل ہیں کیا؟ یا پھر تمہیں مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے امریکہ جانے کا بہانہ چاہیے؟ وہ عنایہ کی طرف دیکھتے سرد و سپاٹ لہجے میں طنزیہ بولا تھا۔ درخزے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عنایہ کی آواز اب مزید شدت سے بھیگ چکی تھی۔ وہ لب کھینچے اسے اپنے سینے سے دور کرتے بیڈ سے اٹھتے اپنی سفید ہاف بازو والی شرٹ پہننے لگا۔ عنایہ بھی اپنا گاؤن پہنتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اٹھتی درخزے کے مقابل آئی۔ درخزے، کہاں جا رہے ہیں؟ عنایہ سے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ اس کھڑکی سے نظر آتا بہتا دریا دیکھ رہی ہوں، چھلانگ مار کر خودکشی کرنے۔ وہ گلاس ونڈو سے نظر آتے دریا کو دیکھتے ہوئے غصے سے دہکتے ہوئے بولا تھا۔ درخزے، اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آپ ملالہ کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، اپنی بیوی کو کیوں نہیں؟ عنایہ کی بات پر درخزے خانزادہ کا طنزیہ بلند و بانگ کہہ کر گونجا تھا۔ وہ اب سمجھ آیا تھا مقابلہ بازی کیوں ہو رہی ہے۔ تمہیں اس لیے امریکہ پڑھنے جانا تھا کیونکہ وہ گئی تھی۔ درخزے خانزادہ سے خون نشان نگاہوں سے دیکھتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ مقابلہ بازی نہیں کر رہی، مگر وہ جا سکتی ہے، میں کیوں نہیں؟ سوال صرف اتنا ہے۔ عنایہ نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ عنایہ لرزتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں پڑھنے کی اجازت دے دی، اس کو غنیمت جانو، یہ نہ ہو میں اس حویلی سے باہر نکالنے کی پابندی لگا دوں۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ آپ بھی سوات کے خانزادوں کی طرح ہو؟ ہاں ہوں، سوات کے خانزادوں کی طرح، کیونکہ بھائی ہیں وہ میرے۔ اور اس کی بات کاٹتے ہوئے پھڑکتے ہوئے چیخا تھا۔ اس لیے مجھے ان جیسا بننے پر مجبور مت کرو، ورنہ تمہاری بہن ابش جیسا تمہارا حال کروں گا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکیلتے دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ وہ اوندھے منہ گرتی سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ باہر مت آنا، وہ پلٹتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولتے دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ کچن کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی ملالہ خان زمین پر اوندھے منہ گری۔ درخزے، وہ سیدھے ہوتے پیچھے کو کھسکتی منہ پر ہاتھ جما گئی تھی۔ درخزے خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔
ہمت کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی، میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہونے کی؟ وہ اس کے خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے کر رہا تھا۔ درگزی وہ مزید پیچھے کو پھسکی تھی۔ وہ کھڑا ہوتے اسے کلائی سے جکڑے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ درگزی اس کی کلائی جکڑے کچن کے دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ وہ ملالہ خان کی کلائی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ درگزی، ملالہ خان نے اسے بھیگی آواز میں پکارا تھا۔ شش ملالہ، ورنہ یہیں گاڑ دوں گا۔ عنایہ تک تمہاری آواز پہنچی۔ اور اس کی طرف مڑتے اپنے لبوں پر انگلی جمائے اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھتے وارن کر گیا تھا۔ درگزی کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنی آواز حلق میں دبا گئی تھی۔ اس کی کلائی بے دردی سے دبوچ سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر آتے سرد برفیلی ہواؤں کا دونوں نے استقبال کیا تھا۔ وہ سفید ٹراؤزر اور ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ عنایہ نیلے رنگ کے پٹھانی گرم فراک میں ملبوس تھی، جس پر نیلے رنگ کی بڑی سی گرم شال وہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ ملالہ خان اپنے سر پر وہ شال بمشکل اپنے ہاتھ سے جمائے درخزے خانزادہ کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ سرد برفیلی ہوائیں اس کی ہڈیوں میں اتری تھیں۔ اسے کہیں زیادہ درخزے خانزادہ کا سرد برفیلا رویہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون جامد کر رہا تھا۔ آج ہی تو وہ ہسپتال سے آئی تھی، رات کی میڈیسن تک نہیں لی تھی۔ عنایت سے حسد و رقابت نے مجبور کرتے درخزے کے کمرے کے باہر اس حالت میں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کیسے ستمگر کو بتاتی، اسے کیسے کسی اور کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ جلد پاگل ہو جائے گی، اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی ستمگر کی بے اتنائیوں کو۔ کیوں اس کی جان کا آزار بدتی جا رہی تھی؟ کیوں وہ اس سے اتنی شدت سے عشق کرنے لگ گئی تھی؟ اس کی نگاہ وہ اب کسی پر برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ تھا دن رات کسی دوسرے کی باہوں میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بیڑیوں زدہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ سلور زدہ بغیر استری کیا لباس، زرد رنگت، خوبصورت گہری آنکھوں کی ماند پڑتی چمک، وہ ملالہ خان کی ایسی تو نہ تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر زندگی گزارنے والی اب کیا ہو گیا تھا؟ وہ درخزی خانزادہ کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اس کے بے رحم بھاری قدموں کا بمشکل ساتھ دے رہی تھی۔ وہ جانے کہاں سے اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ اسے گھوڑوں کے استبل کی طرف جاتے دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ قدم رکے تھے، وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتے آگے بڑھ گیا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔